کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ اشراق کی نماز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ اشراق کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے اور کتنی رکھتے ہیں اور کیا فائدے ہیں، تو اسی بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، تو اس کو جو ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، پورا کا پورا، پورا کا پورا، پورا کا پورا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ فرمایا، تامہ تامہ تامہ، مطلب یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا کیونکہ اس سے مزید اور مضبوطی ہو جاتی ہے کہ ہاں ان کو پورا کا پورا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو سوچیے یہ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، یعنی کہ انسان اگر کوئی 2 رکعت فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس سے وقت کا تو اندازہ ہو گیا کہ وقت جو ہے اس کا وہ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوتا ہے، جیسے کہ سورج تھوڑا سا طلوع ہو جائے اس کے بعد جو ہے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس نماز کی کتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی حدیث میں کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اس نماز کو ضرور ادا کریں، کیونکہ پتہ ہے قیامت کے دن جب ہم لوگ کا جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اس وقت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اس وقت جو ہے اگر جس کی نمازیں فرض کم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا اس کے پاس نوافل ہیں، اور اس وقت جو ہے جس کے پاس نوافل ہیں تو ان کو دے کر کے پورا اس کو مکمل کر دیا جائے گا، اس بندے کے نامہ اعمال پھر اس کو دیے جائیں گے۔ تو سوچئے نوافل کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فرض نماز کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تم میرے لیے دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو گے تو میں تمہاری کفایت کروں گا دن کے آخری حصے تک۔ تو یہ بھی حدیث ابو داؤد کی ہے اور حدیث نمبر ہے 1289۔ اور سوچیے اللہ تعالیٰ جو ہماری کفایت کرنے کے بارے میں بول رہا تھا، ہمیں چاشت کی بھی نماز پڑھنی چاہیے اور اشراق کی بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور نفل نماز جو ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ دیکھیے فرض تو سارے ہی لوگ ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ فرض ہے، لیکن نفل کی توفیق اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے وہی نفل پڑھ پاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔